سزا دیتا ہے اللہ ان کو آخرت میں بھی سزا دے گا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. یا سورہ طٰہٰ پڑھو, فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے اس قرآن کو چھوڑیں گے میں ان لوگوں کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا, ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے سکون اور چین چھین لوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. معیشۃ ضنکا, معیشۃ ضنکا, معیشت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. اور میں تو میرا تو ایمان ہے, یہ برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہے مجھے بتاؤ؟ برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. سارے امریکہ کے ڈالر لا کر اپنی قوم میں بانٹ دو, رب برکت نہ دے تو پوری نہیں پڑ سکتی, پوری نہیں پڑ سکتی. سود کا نظام چلاؤ گے تو پوری نہیں پڑ سکتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے سود کا نظام اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے, اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. آج کہتے ہو نا گھروں میں عموماً تبصرہ ہوتا ہے, کمان والے بڑے میں پر پوری نہیں پڑی گی. پر پوری اس وقت تک نہیں پڑ سکتی جب تک رب پوری نہ ڈالے, جب تک رب پوری نہ ڈالے. برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور سنو, جو دنیا میں قرآن کو چھوڑے گا رب کہتا میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. دلوں کا سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, دنیا کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزارنا چاہتے ہو, نسخہ رب کے قرآن نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دلوں کا سکون تمہیں ملے گا تو اللہ کی کتاب میں ملے گا, اللہ کے ذکر میں ملے گا. نہ کوٹھی میں سکون ہے, نہ فیکٹری میں سکون ہے, نہ جائیداد میں سکون ہے, نہ تیرے مربوں میں سکون ہے, نہ تیری دکان میں سکون ہے, نہ تیری بڑی بڑی گاڑیوں میں سکون ہے, نہ تیرے بینک بیلنسوں میں سکون ہے. اور سکون کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. جاؤ بڑے بڑی کوٹھیوں والوں کو جا کر دیکھو, بڑے بڑے محل تعمیر کیے, بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی, دولت کی ریل پیل ہے, پراڈو گاڑیاں رکھی ہیں, بندوقوں والے ساتھ پھرتے ہیں, رات کو سوتا ہے نیند نہیں پڑتی, نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے. کیا پتا چلا سکون اور چین کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی کتاب میں. اللہ کا فیصلہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے ذکر سے, میری کتاب سے منہ موڑتا ہے, فرمایا میں اس کی دنیا کی زندگی کا تنگ کر دیتا ہوں. اور یہ تو دنیا کی سزا ہے. سنو, میں آخرت میں بھی سزا دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کا دن ہوگا, جن لوگوں نے میری کتاب کو دنیا میں چھوڑا ہوگا ان کو قیامت والے دن اندھا کھڑا کروں گا, اندھا کھڑا کروں گا, اپنی بارگاہ میں اندھا کھڑا کروں گا, اندھا کھڑا کروں گا. دیکھتے ہو نا نبینوں کو جن کی آنکھیں نہیں ہیں, ٹھوکریں کھاتے پھرتے بیچارے, ڈنڈے کے ساتھ محتاج ہیں, سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے. اللہ نے نور دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہو. فرمایا دنیا میں جو میری کتاب کو چھوڑے گا قیامت کا دن ہوگا, میں اپنی بارگاہ میں ان لوگوں کو اندھا کھڑا کروں گا. وہ دور سے پہچانے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو چھوڑا تھا. یہی بات نہیں کی اللہ نے. اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے پوچھیں گے, جب ان کو میں اندھا اٹھاؤں گا مجھ سے سوال کریں گے, قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. اللہ دنیا میں تو آنکھیں تھی, آنکھوں کا نور تھا, میری دنیا تو وہاں پہ روشن تھی,
آج دنیا اندھیری ہو گئی، یا اللہ کیا جرم کیا میں نے، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں اندھا کھڑا کیا ہے؟